السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لائبر شاد یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاصل چاند کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو آئی ایم ریئلی سوری، کل ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو سکی، سو اس کی کل والی ایپیسوڈ میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں، اینڈ رات کو بھی ایپیسوڈ آ جائے گی آپ سب کی۔ اوکے چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول حاصل چاند، رائٹر لائبر شاد، پارٹنر ختیجہ۔ ایپیسوڈ 9۔ کاظمی ہاؤس کی خواتین سحری کی تیاری کر رہی تھی جب عبدالرحمن آنکھیں ملتا ڈائننگ پر آ کر بیٹھا تھا، لیکن اپنے گھر میں گھومتی ایک نقاب میں گھومتی پھرتی لڑکی کو دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ باجی آپ کون؟ عبدالرحمن بولا تھا جب راہیمہ پیچھے مڑی۔ جی تینوں میرا نہیں پتا، پھر کیدا پتا ہے؟ وہ بڑے ہی ڈرامے والے انداز میں بولی تھی۔ باجی جی پہلے تسی دسو تو صحیح کہ تسی ہو کون؟ عبدالرحمن نہ سمجھی سے اس حجاب اور نقاب میں گھومتی پھرتی لڑکی کو دیکھ بولا۔ ہینڈسم منڈے میں بڑی سونی آ، اور کچھ پوچھنا وا؟ وہ اپنی تعریف کرتی بولی۔ او کون ہو تم؟ عبدالرحمن کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں تواڈی پپی۔ وہ اس کے پاس آتی اس کے گال پر پپی دے گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ عبدالرحمن نے منہ سے بے ساختہ ہی یہ جملہ ادا ہوا تھا اور وہاں سب کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ جب ریحان نے اپنا نقاب اور حجاب اتارا تھا، عبدالرحمن اسے دیکھ حیران ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبدالرحمن اسے دیکھ حیران ہوتا بولا تھا، پھر اپنی ماں اور چچی کو دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی، مطلب وہ جانتی تھیں کہ یہ وہ ہے۔ کچھ نہیں، بس تیری پپی لینے آیا ہوں۔ ریحان اس کو ایک اور پپی دیتا بولا تھا۔ استغفر اللہ، بس کر دے گندے۔ عبدالرحمن نے اپنے گال رگڑے تھے۔ مومانی یار دیکھ لیں، اسے اب یہ میری محبت کا گندا کہہ رہا ہے۔ ریحان منہ بناتے بولا، کچھ نہیں ہوتا، آپ میری لے لو۔ نور فوراً سے بولی تھی، لیکن جب اسے اپنے الفاظوں پر غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کیا بھول گئی تھی۔ اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا تھا اور سائمہ بیگم اسے ہی گھور رہی تھی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ نور جلدی سے بات کو کور کرتے آٹا گوننا شروع کیا تھا۔ نور کی بات پر ریحان کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، جسے سب نے نوٹ کیا تھا۔ چلو چلو، اب سحری کا وقت ہو گیا ہے، سحری کرنے چلو، آیت فوراً سے کہتی سب کو کچن سے باہر لائی تھی۔ سب لوگ سحری کر رہے تھے۔ آج کافی خاموشی تھی، جبکہ ریحان ابھی اور شرارت کرنا چاہتا تھا گھر میں باقی افرادوں کے ساتھ۔ جب وہ واپس سے برقع پہنے راہمہ بنا باہر سب کے پاس آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ریحان خاموشی سے برقع پہنے نظریں جھکائے عثمان صاحب کے پاس کھڑا تھا۔ جب عثمان صاحب بولے، آؤ بچے تم بھی سحری کرو۔ عثمان صاحب راہمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ نہیں انکل، میں نے کر لی ہے سحری پہلے ہی، راہمہ بڑے ہی ادب سے بولی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے ہی بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اب کے بی جان بولی تھی۔ وہ فوراً سے بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہماری نیو میڈ ہے؟ یزدان اس عورت کو دیکھ بولا تھا جو برقعے کے پیچھے ریحان ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یزدان شاید ریحان کو پہچان نہیں پایا تھا۔ جی ہماری نیو میڈ ہے، سائمہ بیگم مسکرا کر بولی تھی، کیونکہ وہ ریحان کی شرارت سے واقف تھی۔ اوہ اچھا اچھا، یزدان بولا تھا۔ سحری بند ہونے میں بس چند منٹ باقی تھے جب عبدالرحمن پانی پر ٹوٹا تھا۔ وہ پہلے ایک پھر دوسرا اور اب وہ شاید ہی تیسرا گلاس پی رہا تھا جب یزدان اسے دیکھ بولا، سحری میں زیادہ پانی پینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورا دن تمہارے معدے میں محفوظ رہے گا۔ یہ صلاحیت صرف اونٹ میں پائی جاتی ہے عبدالرحمن، لہٰذا اپنے معدے کو ٹربیلا ڈیم نہ بناؤ۔ یزدان شرارت سے بولا، میں اونٹ ہی ٹھیک ہوں بھائی، آپ نہیں جانتے اگر میں پانی نہ پیوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سحری ہی نہ کی ہو میں نے۔ عبدالرحمن پھر سے پانی کو منہ لگاتا بولا، اچھا جی جیسے تمہاری مرضی، لیکن پھر میرے کمرے میں آ کر یہ مت کہنا بھائی، مجھے لگتا ہے جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ یزدان عبدالرحمن کو دیکھتے بولا، جی جی ٹھیک ہے، نہیں آتا، بے فکر رہے۔ عبدالرحمن مسکرا کر بولا، کیا مطلب اس بات کا؟ یزدان عثمان صاحب نہ سمجھی سے بولے، بابا کچھ دن پہلے اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا تھا کہ اس سے نہ چلا جا رہا تھا، نہ اٹھا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ نہ سویا جا رہا تھا، اور پھر صبح 6 بجے کے قریب میرے کمرے میں آ کر کہتا، بھائی مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا۔ بابا اس کی بات پر میں ذرا سا پریشان سا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو یہ صاحب کہتے ہیں، بھائی مجھ سے چلا پھرا نہیں جا رہا، نیند بھی نہیں آ رہی اور طبیعت بھی عجیب ہو رہی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ یزدان عثمان صاحب کو شروع سے لے کر اینڈ تک بات بتانا شروع کی تھی۔ اچھا پھر؟ زران صاحب حیران ہوئے تھے۔ چاچو پھر کیا؟ میں اسے چھت پر لے کر گیا، اسے اپنے ساتھ واک کرائی، اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی، اس کو جب
गंदा सा ढिकार आया, इसका खाना पानी हजम हुआ तो इसको सुकून आया और नीचे आकर सो गया, लेकिन फिर ऐसे खराटे मार कर सोया कि मेरी नींद उड़ा दी इसने। यजदान मुंह सा बनाते वापस से बोलना शुरू हुआ था और फिर अब्दुलरहमान की तरफ नफी में सर हिलाया था, जो मीसली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। सब हंस पड़े थे यजदान की दुखी भरी कहानी पर। डब्बो डरपोक, मिठू खुशी से बोला। तुम्हारा तो जैसे हर बात में बोलना लाजमी है। अब्दुलरहमान मुंह बना कर गया था। ओ खुदाया, ये लड़का कितना ड्रामेबाज है, आया सर नफी में हिलाते बोली थी। वैसे अब्दुलरहमान, आपने एक बात ठीक की है, वो ऊँट है, आप ऊँट हैं, क्योंकि आपका कद भी ऊँट जितना है और दिमाग भी। वहाँ हंसते हुए बोली। महाजी, ये ज्यादा नहीं हो गया? अब्दुलरहमान उसकी बात पर जल कर बोला था। कम कैसे होता है बता दे। वहाँ थी आप जैसी होती है, जो पहली दफा रमजान का नाम सुनकर कहती है, रमजान ये कौन सा महीना होता है? वो भी फिर अब्दुलरहमान था। ओह अक्ल हाथ मार, वो थोड़ा अटक अटक कर बोली थी। जब सब मुस्कुरा दिए थे। वो कहाँ अभी पंजाबी जानती थी? पंजाबी ऐसे बोली है जैसे कोई एहसान किया हो। अब्दुलरहमान उसकी पंजाबी पर कहका लगाता बोला था। ओहो, आप इसे एहसान ही समझ लें कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, महा फखर से बोली थी। फिर आप मुझ पर ये एहसान मत करें। अब्दुलरहमान कॉलर झाड़ते बोला। अभी इससे पहले महा कुछ बोलती कि बीजान ने उसको रोका था। बस बस, अजान शुरू हो गई है। और फिर अब बीजान की बात का एहतराम करते हुए सर पर दुपट्टे लिए थे और अजान को खामोशी से सुनते दुआ मांगी थी और वापस अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। आज इतवार था, जो सब घर पर ही थे। यजदान सुबह सुबह 6 बजे छत पर खड़ा आयत के बारे में ही सोच रहा था, जब उसे लगा उसे पीछे से किसी ने पकड़ा है। वो हैरान हुआ था, इतना वो जानता था आयत इस तरह के साथ इतनी फ्रैंक कभी नहीं हुई थी, और ना वो ऐसी कोई हरकत कर सकती थी। यजदान इसी कश्मकश में पीछे मुड़ा तो वहाँ राहिमा को देख हैरान था। ये आप क्या कर रही हैं? यजदान उसे पीछे करता गुस्से से बोला था। इधर आपके पास आकर थोड़ा सा प्यार। वो अपने वही ड्रामेटिक अंदाज में बोला था। अस्तगफिरुल्लाह बाजी, मैं एक मर्द हूँ और मैं शादीशुदा मर्द हूँ। यजदान फौरन बोला था। ओहो, शादीशुदा मर्द हो तो भाई ये यहाँ आप इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं अकेले में? पीछे से अब्दुलरहमान छत पर आते बोला। मैंने कुछ नहीं किया, यही मेरे साथ चिपक रही है। ओ बहन, पीछे हो। यस्तान परेशानी से उस औरत को पीछे करते घबरा कर बोला था। ओह भाई, परेशान ना हो, ये और कोई नहीं, हमारी छोटी सी नन्ही सी खुसरी है। अब्दुलरहमान पर्दे में छुपे रेहान को देख बोला था। ओह, खुसरी किसको कहा? रेहान अपना निकाब उतारते बोला था। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो है रेहान, ये तू है रेहान? यस्तान को तो जैसे सदमा लगा था। ओहो, पूरी रात जिससे बातें की हैं वो तू निकला? अब्दुलरहमान हंसते बोला था। वो यस्तान का मजाक बना रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा है, मैंने किसी से पूरी रात बात नहीं की। अब्दुलरहमान, यस्तान गुस्से से बोला। हाँ, क्योंकि रात को ही बैठ के तुमने किसी के ख्वाब देखे हैं। अब्दुलरहमान ने शोशा छोड़ा था। हाँ, तेरे ख्वाब देखे हैं। यस्तान जल कर बोला। वाह वाह, माशाल्लाह, मैं कितना लकी हूँ ना, मेरा भाई मेरे ख्वाब देखता है। वो रोने की एक्टिंग करता बोला था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं कित्थे जावा? रेहान भी मुंह सा बनाकर बोला था। तू मेरी गोद में आ जा। यजदान उसे अपनी गोदी की तरफ इशारा करता बोला था और खुद दीवार पर बैठा था दीवार पर बैठा था। हाय मैं सदके, वो ये कहता सच में उसकी गोदी में जाने वाला था कि पीछे से किसी की आवाज देकर उसे रोका था। ओए बेशरम इंसान, ऐसे नहीं करते। वो आयत थी जिसके हाथ में कुछ चावल थे जो कि वो परिंदों को डालने आई थी, जब तीनों एक साथ उस तरफ मुड़े थे। क्या हो गया है आयत? अब्दुलरहमान शरारत से बोला था। अब उसके बदला लेने का टाइम था। कुछ नहीं, ऐसे ही नहीं बैठते किसी की गोद में। आयत अब खुद पर कंट्रोल करती बोली थी। अच्छा, यूं किसी की अमानत की गोद में नहीं बैठते ना, है ना आयत? अब्दुलरहमान भी उसे चढ़ा गया था। हाँ, इन फ्यूचर ये किसी की अमानत ही होंगे। आयत को अब अफसोस हुआ था कि वो क्यों बोली। अच्छा अच्छा, ठीक है, मजाक कर रहा था। अब्दुलरहमान जितना मर्जी तंग करता, लेकिन शर्मिंदा नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से औरत को शर्मिंदा करना मर्दानगी का सबसे निचला लेवल था। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ सोने, अब्दुलरहमान ये कहता फौरन से नीचे की तरफ भागा था। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ, आयत भी कहती चावल परिंदों के मिट्टी के प्याले में डालती नीचे चली गई थी, जबकि यजदान ने जाती आयत को देखते मुस्कुरा दिया था। क्या हो गया है जान? रेहान उसके चेहरे पर उंगली मारता बोला। कुछ नहीं यार, यजदान बस इतना ही बोला था। अच्छा, मैं भी चला, नानू ने टांगे दबाने के लिए बुलाया है। रेहान ये कहता चला गया था, जबकि यजदान अभी भी किसी की यादों में डूबा वहीं था और न जाने कब तक रहने वाला था।
وہ بی جان کے قدموں میں بیٹھا آج پہلی دفعہ وہ کسی کی ٹانگیں دبانے والا تھا۔ جب وہ کبھی بی جان کو دیکھتا تو کبھی اپنے ہاتھوں کو جو اب درد کر رہے تھے، اور اس سے الٹ بی جان کی جو کب سے بول رہی تھی، تمہارے ہاتھ مردوں جیسے کیوں ہیں؟ بی جان نہ سمجھی سے بولی تھی جب ریحان بی جان کی بات پر ہڑبڑایا تھا۔ نہیں نہیں، وہ تو بس برتن دھو دھو کر ایسے ہو گئے ہیں جی، ورنہ میں بہت خوبصورت ہوں جی، ریحان اپنی آواز بدلتے فوراً بولا۔ اچھا، تو تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ بی جان کی طرف سے دوسرا سوال پوچھا گیا۔ نہیں ابھی کہاں، ریحان بی جان کے سوال پر فوراً سے بولا۔ تو کوئی پسند ہے؟ بی جان شاید اب اس سے کچھ اگلوانا چاہتی تھی۔ نہیں جی، ریحان بی جان کے ارادے جان گیا تھا۔ اچھا پھر تو اچھا ہے، میں کراؤں گی تمہاری شادی، بی جان مسکرا کر بولی۔ جی جیسا آپ چاہیں، ریحان پردے کے پیچھے منہ بنایا تھا۔ کیسا لڑکا چاہیے تمہیں؟ بی جان نے پھر سوال کیا تھا۔ بس زندہ ہو، وہ بڑے ہی پیار سے بولا تھا جیسے اسے سچ میں لڑکا ہی چاہیے ہو۔ اللہ اللہ، تمہیں تو بڑی جلدی ہے شادی کی لڑکی، بی جان اسے تنگ کرتی بولی۔ جی بالکل، آپ کو بھی تو ہوگی نا اپنی جوانی میں، وہ شرماتی ہوئی بولی۔ ہائے اللہ، ابھی بھی میری جوانی ہی ہے، وہ تو میری شادی جلدی ہو گئی تھی، بی جان ریحان کی بات پر خفا سی ہوئی تھی۔ جی جی بالکل، ریحان کو اپنی نانی پر ہنسی آئی تھی جو کہ نیند کی وادیوں میں جانے والی تھی۔ ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جب وہ اٹھا اور ان کے پاس آتا، اپنا نقاب تھوڑا سا اوپر کرتے ان کے ماتھے پر بوسہ دے گیا تھا۔ بہت جلد آپ ہم سے ملیں گی نانی امی، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب آپ مجھے اپنا نواسا کہہ کر اپنے آپ سے لگائیں گی۔ ریحان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، اس کے پاس ہر رشتہ تھا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے اس کا ہر رشتہ جیسے چھن سا گیا تھا۔ جاری ہے، آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریے گا۔ اوکے بائے۔